بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہماری یہ ترجمہ قرآن کی کلاس ہے۔ ہفتے میں 4 دن انشاءاللہ ترجمہ قرآن کی کلاس ہوا کرے گی اور 5ویں دن عقائد کی کلاس ہوگی۔ اس کلاس میں ہمارا سلیبس سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ یونس سے پہلے تک ہے۔ سورہ یونس سے سورہ عنکبوت تک آپ نے گزشتہ سال میں ترجمہ القرآن پڑھا۔ اس سال انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ یونس تک پڑھا جائے گا، اور دوسری کلاس میں آپ سورہ عنکبوت سے لے کر سورۃ الناس تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ اب آپ صرف و نحو کی ابتدائی باتوں سے کافی حد تک آگاہ ہو چکے ہیں، اس لیے معمولی اشارہ ترجمے کے دوران کیا جائے گا تاکہ بات کی وضاحت کی جا سکے۔ اس کے علاوہ مزید گہرائی میں نہیں جایا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کلاس میں ترجمے کا اچھا خاصا حصہ ہے جسے ہم نے مکمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوشش یہی کی جائے گی کہ ہمارا فوکس ترجمے پہ رہے، البتہ جہاں پر ضرورت پڑے گی وہاں پر مختصر سی تشریح کی جائے گی، کیونکہ اب اس میں مدنی صورتیں آئیں گی، احکام ہوں گے بہت سارے، جہاں ضرورت پیش آئے گی وہاں پر معمولی سی تشریح کر کے اگلی آیت کی طرف جایا جائے گا۔ کلاس کی ابتدا کرتے ہوئے ہم اس کورس کی ابتدا کرتے ہوئے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ میں دعا کے الفاظ پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ اس سے پہلے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ تو جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ کو تعوذ کہا جاتا ہے، تعوذ پڑھنا، بسم اللہ کو بسملہ باقی صبر کے ساتھ، بسملہ کا معنی بسم اللہ پڑھنا۔ اعوذ کا معنی واحد متکلم کا صیغہ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے الشیطان شیطان سے، آگے اس کی صفت ہے الرجیم، رجیم رجم سے ہے، رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا، جیسے سزا بھی ہے، تو رجیم دھتکارا ہوا، یہ ویسے فعیل پسند ہے، اس کو مفعول کے معنی میں لیا جاتا ہے، تو یہ رجیم بمعنی مرجوم ہے، مفعول دھتکارا ہوا، بھٹکایا ہوا، اللہ کی بارگاہ سے نکالا ہوا، جس کو راندہ درگاہ کہا جاتا ہے، مردود بھی سے کہہ دیا جاتا ہے۔ تو میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسمی با علیحدہ ہے، اسم علیحدہ ہے، حمزہ وصلی ہونے کی وجہ سے اسم کا حمزہ گرا، بسمی، بسم با کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے، بسمی نام کے ساتھ، اللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم کا ویسے تو لفظی معنی ہم کر دیتے ہیں بہت مہربان، انتہائی رحم کرنے والا، لیکن لغوی اعتبار سے رحمان اور رحیم کے معنی میں فرق ہے۔ رحمان کا معنی ہے جو سب پر مہربان ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں رحمان ہے، کافر پہ بھی رحم کرتا ہے، مسلمان پہ بھی رحم کرتا ہے، لیکن یہ رحم دائمی نہیں ہوتا، مصیبت بھی آتی ہے، کافر پہ بھی مصیبت آتی ہے، مسلمان پہ بھی مصیبت آتی ہے، انتہائی پارسا پہ بھی مصیبت آتی ہے، انبیاء پر بھی مصیبت آئی، آزمائش بڑھتی ہے ایمانی طاقت کے ساتھ ساتھ۔ تو رحمان کا معنی جو سب پر مہربان ہے، اور رحیم کا معنی جو بہت مہربان ہے۔ رحیم اللہ تعالیٰ آخرت میں رحیم ہوں گے، صرف مسلمان پہ رحم کریں گے، کافر پہ رحم نہیں کریں گے۔ البتہ اس رحم کے اندر ایک بات ہوگی کہ اس رحم کے اندر اتمام ہوگا، کاملیت ہوگی۔ جب اللہ آخرت میں کسی پر رحم کریں گے تو اس پر مصیبت نہیں آئے گی، جنت میں جانے والے پر جنت میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، راحت ہی راحت۔
تو رحیم کا معنی ہم کر دیتے ہیں جو بہت مہربان ہے۔ اب جو ہم نے لفظوں کا ترجمہ کیا وہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ آگے دو صفات ہیں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جو بھی انسان کام کر رہا ہوتا ہے اس کی نیت اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اس کام کا ارادہ اس کے دل میں ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے۔ تو یہاں وہ ارادہ خیال اس کو لفظوں میں ظاہر نہیں کیا گیا، وہ انسان کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں تو شروع کرنا یہاں پر محفوظ ہے، اشرعو، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد الف لام ہے، حمد کا معنی تعریف، حمد کا معنی تعریف۔ یہ ایک مائک کھلا ہے، اس کو میوٹ کر لیجئے۔ حمد کا معنی تعریف، الحمد ہر قسم کی تعریف، ڈیفینیٹ آرٹیکل، ہر قسم کی تعریف۔ اس کائنات میں مخلوق کے جتنے کام ہے اس میں مخلوق کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ خالق کا کمال ہے تو ساری تعریفیں اللہ کی طرف جاتی ہیں۔ الحمد ہر قسم کی تعریف، للہ اللہ کے لیے، للہ لام کے لیے، اللہ کے لیے۔ رب، رب کا معنی پروردگار، پالنے والا، انسانی زندگی کی ضروریات باہم پہنچانے والا، ساری کائنات کو انسان کے کام میں لگانے والا۔ سورج نکل رہا ہے انسان کے فائدے کے لیے، چاند نکل رہا ہے انسان کے فائدے کے لیے، رات آ رہی ہے انسان کے فائدے کے لیے، والنوم سباتا، آرام کے لیے نیند کو بنایا ہے، رات آئی ہے، دن آیا کام کے لیے، معاش کے لیے، سارے انسان کے کام میں لگے ہیں۔ تو رب ضروریات پوری کر رہا ہے۔ العالمین، ایک لفظ عالم ہے لام کی زیر کے ساتھ، اس کا معنی جاننے والا۔ عالم لام کی زبر کے ساتھ، اس کا معنی جہان۔ العالمین الف لام ہے، تمام جہان، جیسا الحمد میں ہم نے معنی کیا تمام تعریفیں، العالمین کا معنی تمام جہانوں کو پالنے والا۔ جتنے بھی جہان ہیں، انسانوں کا جہان الگ، فرشتوں کا الگ، جنات کا الگ، چرند پرند دیگر جانوروں کا جہان الگ الگ، تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہے۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، آگے صفات آ رہی ہیں، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ مالک، مالک، مالک کا معنی مالک۔ یوم، یوم کا معنی دن۔ الدین، دین کا ایک معنی جہاں ریلیجن مذہب ہوتا ہے وہیں دین کا معنی بدلہ، بدلے کے دن کا مالک۔ اللہ بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، جب انسانوں کو بدلہ دینا ہے ان کے اعمال کا، دنیا میں جو بھی عمل کیے ان کا آخرت میں بدلہ ملنا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس دن سے بادشاہت اللہ کی ہوگی، انسانوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں حشر کے میدان میں، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو حساب کتاب شروع ہوگا، سارے اختیارات سلب ہیں۔ اس دن کا مالک صرف اللہ ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، الحمدللہ گرامر آپ نے پڑھی ہے تو ہم عربی کے اندر جیسے اردو کے اندر ہوتا ہے، میں کہتے ہیں میں فلاں کام کرتا ہوں، اب میں اس میں فاعل ہے وہ پہلے آیا، پھر فلاں مفعول تھا وہ آیا، کام فلاں کام مفعول تھا، کرتا ہوں فعل تھا وہ آخر میں آیا۔ اردو کے جملے کی ترکیب ڈھانچہ مختلف ہے، عربی کا اس طرح ہوتا ہے، عربی میں فعل فاعل پہلے آیا پھر مفعول آیا، تو جملہ ہوتا ہے نعبدو کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کا یہاں پر ضمیر منصوب متصل تھی، اسے منفصل کر دیا گیا، شروع میں لایا گیا ایاک نعبدو، نعبدو کا عام روٹین سے ہٹ کر وہ ترکیب بنائی گئی ایاک نعبدو۔ یہ تقدیم تاخیر کی گئی، مفعول پہلے لے آئے فعل بعد میں لے گئے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا، اس کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے، ہر لفظ کے اندر کئی کئی باتیں، کئی کئی معنی پنہا ہیں، کچھ انسانوں کو پتہ چل جاتی ہیں، بہت ساری نہیں معلوم ہوتی۔ تو یہ جو ہلکی سی تقدیم تاخیر ہوئی ہے اس سے معنی میں فرق آیا ہے۔ نعبدو کا، اس کا معنی تھا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں یہ احتمال تھا ہم آپ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبدو نے یہ احتمال ختم کر دیا، ایاک نعبدو ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور کی نہیں، صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ صرف کا معنی آیا وہ ایاک واو اور ایاک نستعین۔ نستعین استعانت سے ہے، استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد مانگنا، ایک اعانت ہوتی ہے، اس کا معنی مدد کرنا، عون مدد، اور استعانت کا معنی مدد مانگنا۔ نستعین جمع متکلم، و ایاک نستعین، یہ بھی وہی انداز ہے، نستعین کا نہیں کہا بلکہ کہا ایاک نستعین، ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدی امر، دکھا، ہدا یہدی ہدایت دے، راستہ دکھا، منزل مقصود تک پہنچا، نہ ہمیں، الصراط صراط راستہ، المستقیم سیدھا راستہ، اس میں کجی نہ ہو، دائیں بائیں بھٹکنا نہ ہو، سیدھا راستہ جو صرف تیرے تک جاتا ہو، ہمیں وہ راستہ دکھا۔ وہ راستہ کیسا ہوگا؟ صراطا، راستہ ہوگا الذین، اس سے موصول ریلیٹو پروناؤن، الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت واحد مذکر حاضر، آپ نے انعام کیا، علیہم علی اور ہم، علی کا معنی پر، ہم ضمیر آ گئی ان، علیہم جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ دکھا ہمیں۔ قرآن کریم اپنی تشریح خود بھی کیا کرتا ہے، چنانچہ 5ویں پارے میں اس کے دوسرے پاؤ کے پہلے رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ کون ہے؟ من النبیین انبیاء، والصدیقین صدیق، صدق، صدق کا معنی ہوتا ہے نا سچائی، صادق سچا، صدیق کا معنی مبالغہ، بہت سچا، یعنی اتنا سچا کہ اس کا ظاہر باطن یکساں ہو جائے۔ وہ زبان سے دعویٰ کرتا ہے ایمان کا، تو اس کا ہر عمل اس کے ایمان کے اس دعوے کو ادا کرے، مطابق ہو۔ سچائی کیا ہوتی ہے؟ کہ جو انسان بات زبان سے کر رہا ہے وہ واقعے کے مطابق ہو، وہ سچ ہے، اگر واقعے کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہے۔ تو صدق، صدیق کیا؟ جس کا ظاہر باطن یکساں ہو جائے، وہ ایمان کی ایسی کیفیت پر پہنچ جائے، صدیقین۔ وشہدائی، جو اتنے پارسا ہوں کہ اپنی جان کی بھی قربانی دے دیں، وہ صالحین، اور نیک لوگ، دیگر نیک بھی۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ انعام والے ہیں، تو ان کے راستے پر چلنا ہے۔ ان کے راستے پر کیسے چلے گا؟ جب ان کا راستہ سیکھے گا۔ راستہ کیسے سیکھے گا؟ جب ان کے ساتھ رہے گا، ان کی سوسائٹی میں ہوگا، ان کی صحبت میں ہوگا، تو تب ان سے راستہ پتہ چلے گا۔ تو گویا طریقہ بتایا کہ ہدایت کا طریقہ کیسے ملے گا؟ ان لوگوں کے راستے پر چل کر، ان لوگوں کے ساتھ رہ کر۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے۔ غیر المغضوب علیہم، غیر کا معنی نہ کے علاوہ، غیر، لا کے معنی میں، نفی کے معنی میں، المغضوب مفعول کا صیغہ ہے، غضب کیا گیا، ناراضگی کی گئی، علیہم جن پر، یعنی جن پر تو تیری ناراضگی ہوئی، جنہوں نے وہ کام کیے جن کی وجہ سے تو ناراض ہوا، ان کا راستہ نہیں۔ وہ یہود ہو جیسا کہ بات تفسیر میں ہے، یا کوئی بھی گناہ گار ہو جس نے اللہ کی ناراضگی والا راستہ اختیار کیا، اس ناراضگی کو مول لیا، وہ والا راستہ نہیں۔ نہ ان کی صحبت میں رہنا ہے، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کہ اس راستے پر نہیں چلنا، نہ ان کی عادتیں، اطوار، طریقے اپنانے، والظالین، وہ، اور لا نفی کا، الظالین، ضال کا معنی گمراہ، گمراہ، دو لفظ ہیں، گم راہ، راہ کا معنی راستہ، گم کرتا رہا، اس نے راستہ کھو دیا ہے، بھٹک گیا ہے، راستہ چھوڑ دیا ہے۔ ضالین اسی کی جمع ہے، والضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ، جو راستہ چھوڑ بیٹھے ہیں، بھٹک گئے ہیں، ان کا راستہ بھی نہیں۔ وہ عیسائی ہوں جیسا کہ بات تفاسیر میں، یا کوئی بھی نافرمان جو راستہ چھوڑ دے، اے اللہ ان کے راستے پر نہیں چلانا مجھے، جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کے راستے پر چلا، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو راستے سے بھٹک گئے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ سے پہلے ہمیں تمہید کے طور پر چند باتیں سمجھنی ہیں۔
یہ بات آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ قرآن کریم کی صورتیں دو طرح کی، ایک مکی اور دوسری مدنی۔ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی وہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل کیا گیا، یک بارگی نازل نہیں کیا گیا، اور اس آہستہ آہستہ نازل کرنے میں کئی حکمتیں، کئی مصلحتیں، تو جس دور میں نازل ہوتا رہا اس دور کی ضروریات کو سامنے رکھ کر نازل ہوتا رہا۔ مکی دور میں مشرکین سامنے تھے جو توحید کے قائل نہیں تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ان کا رد کیا گیا، بھائی یہ بت یہ کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ میں نے قرآن کریم نے مختلف اسلوب اختیار کیے ہیں، مختلف انداز سے سمجھایا ہے، توحید کا پیغام دیا۔ رسالت، عقیدہ رسالت کے منکر تھے، کہتے تھے پیغمبر یہ بشر کیا اکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے، یہ کیسا بشر؟ پیغمبر ان کے نزدیک کوئی فرشتہ ہو یا اس کے ساتھ کوئی فرشتے ہوں، ان کا رد کیا گیا، ان کے سوالات کے جوابات دیے گئے۔ کتاب کے حوالے سے ان کو اعتراضات تھے، ان کا رد کیا گیا۔ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، کہتے تھے کہ یہ مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں چورا بن جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا، کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اس کا جواب دیا گیا، جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بہرحال یہ مکی صورتوں کے مضامین، جو معاشرہ سامنے تھا اسی کے مطابق مضامین آ رہے تھے۔ وہاں پر زبان اور بیان کی فصاحت بلاغت بھی بہت زیادہ تھی، زبان بیان کا معیار بہت اونچا رہا مکی صورتوں میں، چیلنج کیا جاتا رہا ان کے جیسا بنا کے لے آؤ۔ مدنی صورتیں جو ہیں ان کا مضامین کا انداز ہو رہا ہے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں آپ کے سامنے ایک ریاست تھی، اس ریاست کو قائم کرنا تھا، ریاست کی جو ضروریات تھیں ان کے حوالے سے احکام چاہیے تھے، جرائم کی سزائیں، ان کا نفاذ، حدود کے ساز کے معاملات، ریاست کو کیسے چلانا ہے، اس کا دفاع کیسے کرنا ہے، جہاد کی ضرورت ہے، اس کے احکام، سوسائٹی کو کیسے بلڈ اپ کرنا ہے، اس کی سماج کی ضروریات ہیں، نکاح طلاق کے مسائل، رہن سہن کے مسائل، جیسے آپ نے سورہ نور میں بہت ساری پاک دامنی، پردہ، اور پھر اس کے ساتھ حتیٰ کہ گھروں میں داخلہ، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے احکام یہ مدنی صورتوں کے مضامین۔ سامنے یہود تھے، ان کو بھی خطاب ہے، پھر نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، ان کو بھی خطاب ہے، ساری چیزیں یہ مدنی صورتوں کے مضامین۔ سورہ بقرہ بھی مدنی ہے، البقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے تقریباً اچھا خاصا حصہ، 3 پاؤ کے قریب پارا، اس میں بنی اسرائیل کو، یہود کو خطاب ہے، انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یہود کو خطاب ہے، اور اس خطاب کے تحت بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان کی تاریخ ہے پوری۔ اس کے بعد ابراہیم کا تذکرہ ہے، پھر مدینہ کے اندر قبلے کی تحویل ہوئی، قبلہ تبدیل ہوا، مسلمان مکے میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینہ جانے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، کچھ ماہ 16-17 ماہ، پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف، اس کا تذکرہ، پھر اس کے بعد احکام کی ایک لمبی فہرست ہے، بے شمار احکام اس سورہ مبارکہ میں ہے، مدنی صورت ہے، تفصیل کے ساتھ احکام آئیں گے۔ درمیان بنی اسرائیل کے تذکرے کے اندر ایک گائے کا تذکرہ ہے، تو اس مناسبت سے اس پوری سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورہ کی ابتدا الف لام میم کے حرف کے ساتھ ہے، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، قاف، تو، تو اور عین، قطع، سمنا کاٹنا۔ جیسے ہم عربی میں عام الفاظ پڑھتے ہیں، اردو میں اب ہمارے سامنے الف لام میم لکھا ہو تو ہم عام عربی میں اس کو علم پڑھیں گے، جیسے علم عربی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی درد، آپ پڑھتے ہیں عذاب علیم، دردناک عذاب، لیکن اس لفظ کو ہم علم نہیں پڑھتے، علم نہیں پڑھتے، زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہر لفظ کو حرف تہجی کی طرح پڑھتے ہیں، الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بھی چیلنج کیا، جنہیں اپنی زبان پر بڑا گھمنڈ تھا، ناز تھا، ان کے سامنے کا الف لام میم،
وہ شکل دیکھتے رہ گئے، منہ دیکھتے رہ گئے، اس کا معنی کیا ہے؟ انداز اوپرا، اس پر وہ اعتراض نہیں کر سکے، معنی آئے بتا نہیں سکے۔ اللہ انسانوں کو کتاب کا معنی بتا کر امتحان لیتا ہے کہ اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اور بسا اوقات معنی نہ بتا کر امتحان لیتا ہے کہ بغیر معنی بتائے یہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ تو الف لام میم حروف مقطعات کا معنی نہیں بتایا گیا، ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات، بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر گروہ کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، جو اللہ کا پسندیدہ گروہ ہے، جو ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، ان کی صفات، ان کی خوبیاں بیان کی، اور پھر کہا کہ یہ کامیاب ہے۔ پھر 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا، جو کھل کر کافر ہیں، برسر عام اعلان کرتے ہیں اللہ کو نہ ماننے کا، اللہ کی نہ ماننے کا، ان کا تذکرہ کیا 2 آیتوں میں۔ اور پھر اس کے بعد 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا۔ مدنی صورت ہے، یہود سامنے تھے، منافق تھے۔ 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، جو ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، باطن کے اعتبار سے وہ کفر پر ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسانیت کو خطاب ہے، اور آدم کا تذکرہ ہے۔ تخلیق آدم کے تذکرے کے بعد ابلیس کیسے بھٹکا، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے متصل بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور وہ 3 پاؤ کے قریب، یعنی پہلے پارے کے تقریباً اختتام سے 2 رکوع پہلے تک وہ تذکرہ چلے گا بنی اسرائیل کا۔ سورہ بقرہ کے یہ بنیادی مضامین ہیں۔ انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کو کل شروع کریں گے۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ آپ سے میں یہی درخواست کروں گا کہ روزانہ کا سبق روزانہ یاد کیجئے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا فوکس الفاظ کے ترجمے پر ہوگا، ہم زیادہ فوکس اسی پر کریں گے کہ الفاظ کا ترجمہ سیکھیں، زیادہ تشریح تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے۔ تھوڑی سی مناسبت کے لیے شروع میں زیادہ تفصیل کی جا رہی ہے، آگے چل کر تفصیل کی مقدار کم ہو جائے گی، انشاءاللہ زیادہ ترجمہ ہی ہوگا، مناسبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ ابتدائی حصہ خاصا آسان ہے، الفاظ بھی آسان ہے، آیتوں میں بہت سارے الفاظ ایسے آئیں گے جن کے معنی آپ پہلے جانتے ہوں گے۔ کوشش کریں کہ بیاضی قرآن لے لیں، جس میں اوپر کی لائن میں قرآنی آیت ہوگی، نیچے کی لائن خالی ہوگی، وہاں پر آپ اپنے نوٹس کے طور پر الفاظ کا معنی لکھتے چلے جائیں۔ سائڈ پہ آپ کو حاشیے کی جگہ بھی ملے گی، وہاں پر آپ کو نوٹ لکھنا چاہیں وہ آپ کے لیے سہولت رہے گی۔ اگر وہ نہ ہو تو یہ سکرین پہ آپ کے سامنے ترجمہ موجود ہے، اسی کو یاد کر لیں۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ روزانہ کا سبق روزانہ دہرائیں، ذخیرہ الفاظ کو بڑھائیں، جو نئے الفاظ آپ کے ترجمے میں آئیں ان کو یاد کریں تاکہ وہ آگے کے لیے مفید ہو، آگے چل کر یہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو کہ خود ترجمہ کرنے کی طرف آپ آئیں۔ ساتھ ساتھ گرامر بھی چل رہی ہے کہ ووکیبلری بھی بڑھے، تو انشاءاللہ یہ کیفیت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کلاس ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔